بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پوری سورت نازل کی ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر کیا ہوتا ہے، کون سے معاملات پیش آتے ہیں، فرشتے زمین پر اتر کر کیا کرتے ہیں، اور اس رات کی عبادت کتنے مہینوں کی عبادت کا درجہ رکھتی ہے، کتنے سال کی عبادت کا درجہ رکھتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس سال لیلۃ القدر کون سی رات ہو سکتی ہے یا کون سی رات ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی رمضان کے اندر ہے۔ اس کے اوپر قرآن پاک کی 2 آیتیں دلیل ہیں۔ پہلی تو سورۃ القدر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہی ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ لیلۃ القدر قرآن کو نازل کیا، رمضان قرآن کو نازل کیا، جس سے ہمیں اس بات کا پکا ثبوت مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رمضان کے اندر ہی رکھا ہے۔ اب رمضان تو پورے 30 دن کے اوپر محیط ہے، 30 دنوں کا نام یا 29 دنوں کا نام رمضان کا مہینہ ہے۔ اب اس رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کو کون سی رات میں تلاش کریں؟ تو اس میں ہم آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ رمضان میں بھی کون سے دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور رمضان کے مہینے کے بھی آخری عشرے میں اسے تلاش کرو، اور پھر آخری عشرے کی بھی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ طاق راتیں جو کہلاتی ہیں، جیسے 21ویں رمضان کی رات ہے، 23ویں رمضان کی رات ہے، 25ویں رمضان کی رات ہے، 27ویں رمضان کی رات ہے، اور 29ویں رمضان کی رات ہے، یہ طاق راتیں کہلاتی ہیں۔ اچھا، اب ان طاق راتوں کے اندر بھی کون سی رات زیادہ خاص ہوتی ہے؟ زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں، ایک تو ابی ابن کعب کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو اب ابی ابن کعب کا جو واقعہ ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ 27ویں رمضان کی جو شب ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر وہ کہتے ہیں کہ 27ویں شب جو ہے وہ لیلۃ القدر کی ہے۔ اور پھر اس میں وہ ارشاد بھی فرماتے ہیں، وہ آگے بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 27ویں شب جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، یہ لیلۃ القدر کے رات کے ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن اس سال رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کو اگر دیکھا جائے دنوں کے اعتبار سے بھی، یہاں میں اپنی تھوڑی سی ایک تحقیق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میرا ذہن جو کہتا ہے، میرا مائنڈ جو کہتا ہے، میری ایک اپنی سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو معظم بنایا، عظمت والا بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عظمت والی رات میں نازل کیا جو کہ لیلۃ القدر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس مہینے میں نازل کیا جو عظمت والا مہینہ ہے، یعنی رمضان کا مہینہ ہے۔ اگر ان عظمت والی چیزوں کو دیکھا جائے، قرآن عظمت والا ہے، لیلۃ القدر عظمت والی ہے، اور رمضان کا مہینہ عظمت والا ہے، یہ ساری چیزیں عظمت والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اگر ان عظمتوں کو دیکھا جائے تو باقی ہمارے پاس دن بچتے ہیں۔ اب ان دنوں کے اندر بھی اگر دیکھا جائے کہ عظمت والا دن کون سا ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے، عظمت والا دن وہ جمعہ کا دن ہے۔ تو عظمت والا دن جمعہ کا دن ہے، تو اس دفعہ رمضان کی جو طاق رات ہے 25 رات، وہ جمعہ کی شب آ رہی ہے۔
25ویں شب جو ہے وہ جمعے کی شب آ رہی ہے۔ اگر اس عظمت والی چیزوں کو سب کو جمع کیا جائے تو ساروں کو ایک ملایا جائے، کڑی کے ساتھ کڑی کو ملایا جائے تو ہمیں جو 25ویں شب ہے اس دفعہ رمضان کی وہ لیلۃ القدر محسوس ہوتی ہے، وہ لیلۃ القدر محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ 25 رمضان المبارک کی جو شب ہے وہ شب لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ یہ جو میں نے عظمت والا فارمولہ، جو عظمت کی کڑیاں جو ملائی ہیں، اس کڑیوں کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو رمضان کی جو 25ویں شب ہے یہ لیلۃ القدر ہے۔ یہ تو لیلۃ القدر کے حوالے سے تھا۔ اب لیلۃ القدر کے اندر ہوتا کیا ہے؟ لیلۃ القدر کہتے کس کو ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی خود تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت، اتنی انسان کی عمر بھی نہیں ہوتی، اتنی انسان کی عمر بھی نہیں ہوتی جتنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، بہتر ہے۔ یعنی جس کو لیلۃ القدر مل گئی، 1000 مہینوں کی عبادت، قبولیت والی جو عبادت ہے وہ اس کو مل گئی۔ اتنا بڑا عمل اور اتنی عظمت والی رات اور اتنا عظمت والا عظیم جو ہے وہ اجر اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کے اندر دے رہے ہیں۔ یہ تو اجر ہے، یہ تو کیا ہے؟ اجر ہے۔ اچھا فرشتے کیا کرتے ہیں آ کر اس رات میں؟ فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں یا کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کر دیا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹھا ہوا شخص اللہ کو یاد کر رہا ہے، اگر کوئی لیٹا ہوا شخص اللہ کو یاد کر رہا ہے، اگر کوئی نوافل کے اندر کھڑا ہو کر اللہ کو یاد کر رہا ہے، اگر کوئی ذکر و اذکار کے اندر اللہ کو یاد کر رہا ہے، جتنے بھی شخص اللہ تعالیٰ کی، جتنے بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس رات، وہ سارے بندوں کے پاس آتے ہیں فرشتے اور آ کر کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں سلام بھیجا ہے، تمہارے رب نے تمہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہی سلامتی بھیجتے رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی بھیجتے رہتے ہیں، سلام ہی سلام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، فجر طلوع ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو بزرگو، اس رمضان کے مہینے میں جو لیلۃ القدر ہے، میری تحقیق کے مطابق وہ 25 شب ہونی چاہیے، 25ویں شب ہونی چاہیے۔ وہی فارمولہ جو عظمت والا فارمولہ ہے نا کہ قرآن عظیم ہے، عظمت والا ہے، رمضان عظیم ہے، عظمت والا ہے، لیلۃ القدر عظیم ہے، عظمت والی ہے، اور پھر دنوں کے اندر آ جاؤ تو دن جمعے کا عظمت والا ہے، تو جمعے کی رات 25ویں شب ہے، تو 25ویں شب جو ہے وہ پھر لیلۃ القدر ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔